Blessed be the name of the Lord, praise the Lord. खुदावन की तमजीद हो कि खुदावन ने हमें एक नया साल दिया है और इस नए साल के साथ बहुत सारी जो है वो होप्स जुड़ी हुई हैं, बहुत सारा जो है प्यार जुड़ा हुआ है और हम इस नए साल में एक नए सीजन, नए लेवल्स पर जाने को हैं। अगर आप ईमानदार हैं, ज़हन में रखिएगा, जो शख्स यीशु मसीह से प्यार करता है, खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा उसके लिए मंसूबा रखता है। और जब खुदा मंसूबा रखता है तो उसके मंसूबे खूबसूरत हैं, उसके जो प्लान्स हैं वो हमारी प्रॉस्पेरिटी के प्लान्स हैं, हमारे लिए खूबसूरत प्लान्स हैं, खुशनुमा हैं, हम उसकी तमजीद करते हैं। दोस्तों, आप सबको जीसस क्राइस्ट टेलीविजन की जानिब से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक, और आप सब के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जो है वो स्पेशल न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम है प्रेज द लॉर्ड का। आज हम बहुत सारे अजीम खादमीन से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि नया साल, नया सीज़न बिब्लिकली कैसे खुदावंद अपने लोगों को देता है और कैसे हम ग्रो करते हैं और कुव्वत पाते हैं और खुदा के जलाल का बाइस होते हैं। आज मेरे पास जो पहले गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में उनका चर्चा है और खुदावंद की खिदमत में वो अरसा 55 ईयर से खिदमत में है और खुदावंद ने उन्हें बहुत बड़ा मकाम दिया है। इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम खुदावंद के अजीम खादम रेवरेंड डॉक्टर मरकज फिदा। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। कैसे आप? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सेम टू यू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जवेद रऊफ। आपने मुझे जीसस क्राइस्ट टीवी के स्पेशल न्यू ईयर प्रोग्राम में दावत दी और मेरा दिल भी खुशी से और शुक्रगुजारी से भरा हो। आमीन, आमीन। हमारे लिए ऑनर की बात है कि खुदा के बड़े बड़े ममसू बुजुर्ग खादम जो हैं यहाँ पर आते हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे दोस्त सीखते हैं और बरकत पाते हैं। और आप की शख्सियत, आपकी खिदमत, आपका तजर्बा जो है उससे हमें बरकत मिलती है। खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। डॉक्टर साहब, नया साल आ चुका है, जी हाँ, नई बिगिनिंग है, क्या होप्स हो सकती हैं एक ईमानदार के लिए? ये बहुत खुदा खूबसूरत अपॉर्चुनिटी ईमानदारों को देता है। आमीन। जिनका ईमान खुदावंद पर है, यीशु मसीह पर है, बहुत खूबसूरत मौका है शुक्रगुजारी का कि खुदा ने पिछले साल हमारी हिफाजत की, बहुत सारी बरकतें दी हैं और फिर ये नया साल ज़िंदगी में दिया। इसके लिए बहुत शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने ये जो साल दिया है एक नई उम्मीद के साथ दिया है। आमीन, आमीन। कि जो कुछ हम पिछले साल कुछ कमी कह लो रह भी गई हो, खुदा इस नए साल में, आने वाले साल में उस कमी को भी पूरा कर देगा। हालेलुया। ये बहुत एक नई उम्मीद का साल है ईमानदारों के लिए। और देखिए, साल तो पूरी दुनिया के लिए आना है और बहुत सारे लोग इसे डिफरेंट तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं। मैं न्यूयॉर्क में था तो वहाँ पे वो बॉल गिराते हैं नीचे और बहुत सेलिब्रेशन होती है कि नया साल आ गया है। लेकिन ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर एक नया दिन, एक नया साल, एक नया सीज़न जो है वो बहुत अहमियत रखता है। Yes. आप क्या सोचते हैं कि ईमानदार जो है, जो कि बहुत सारे प्रेशर्स के नीचे होता है, समटाइम्स बहुत सारी उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसे किस उम्मीद के साथ जो है जीना चाहिए, लाइफ स्पेंड करनी चाहिए? क्योंकि खुदा में यीशु मसीह हमारी जिंदा उम्मीद है। तो जब उसने नया साल दिया है तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमें ईमान रखना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि अगर पिछले साल कोई कमी रह गई है, जो आप चाहते थे वो हो नहीं सका, लेकिन उम्मीद रखें इस साल खुदावन वो आपको देगा और वो आपकी जो उम्मीद है बाहर आएगी। आमीन, आमीन। बिब्लिकली थोड़ा सा बताइएगा डॉक्टर साहब के नए साल की क्या अहमियत हो सकती है, क्योंकि ज्यूश जो है वो भी बड़ा ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक करते हैं, हम लोग जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक करते हैं। तो क्या अहमियत बिब्लिकली होती है नए साल की? जिस तरह आपने डॉक्टर जवेद रऊफ कहा है कि ज्यूश लोग अपने कैलेंडर के मुताबिक करते हैं, तो हम उनसे ये एक चीज़, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की बात है, ले सकते हैं कि जब
मुल्क मिस्र से निकाला, तो उस वक्त खुदा ने कहा कि आपके लिए ये जो है ये साल का आगाज होगा। वाह वाह। तो ईद फसा आपने मनानी है, इसका मतलब है याद करना है कि खुदा ने आपको गुलामी के घर से निकाला है। तो ये बिब्लिकल इसकी एक तो अहमियत ये है कि खुदा ने हमें भी आज़ाद किया है और पिछले साल बरकतें दी हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बरा है उसके वसीले से हम भी गुलामी से आज़ाद हुए हैं। तो हम सेलिब्रेट करते हैं नई उम्मीद के साथ। दूसरी बात, जो मसीही लोग हैं, ईमानदार हैं, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ही ये बात है कि हम क्रिसमस जो मनाते हैं 25 दिसंबर को, उसके 8 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह का मूसा की शरीयत के मुताबिक खतना होता है, और 8वें दिन खुदावंद यीशु मसीह का नाम बाकायदा लीगली तौर पर रजिस्टर्ड होता है यीशु। तो ये मसीही लोगों के लिए एक और बड़ी खुशी की बात है, सेलिब्रेशन की बात है कि आज के दिन जो है क्रिसमस से लेके नए साल तक जो है 8 दिन बनते हैं। तो ये यीशु मसीह का नाम जो है, बेशक वो तो अनाउंस हुआ, आसमानी नाम है, फरिश्ते के वसीला से अनाउंस हुआ, लेकिन बाकायदा रजिस्टर्ड नाम जो है नए साल वाले दिन हुआ। तो मसीही लोगों के लिए बड़ी अहमियत रखता है कि इस दिन हम इबादत करें, शुक्रगुजारी करें और खुदा की बरकतों को याद करें। बड़ा खूबसूरत आपने जिक्र किया यीशु मसीह के नाम लिखवाने के हवाले से, और थोड़ा सा इसे और एलेबरेट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर तो 2 तरह के कानून चल रहे थे उस वक़्त, एक यहूदी कानून था और एक रूमी कानून था। जी जी। तो किस कानून के तहत यीशु मसीह को रजिस्टर किया गया या करवाया गया, या उसकी क्या अहमियत हो सकती है? ये मूसा की शरीयत के मुताबिक और यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, और इसे यीशु मसीह ने पूरी शरीयत को पूरा करना था, और इसे हैकल के अंदर रजिस्टर करवाया जाता था। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह जब वो 8 दिन के हुए तो वो खुदावंद की हैकल के अंदर गए, उनका खतना हुआ, और खतना के दिन ये मूसवी शरीयत थी कि 8 दिन का जब कोई भी बच्चा होता था जी, खतना होता था और फिर उसका नाम रखा जाता था। और वो नाम जो है रजिस्टर्ड होता, वो नाम जो है वो ही उनके नस्ब नामे, वो नस्ब नामे में शामिल हो जाता। इसीलिए यूसुफ को जो है वो यीशु मसीह का बाप जाना जाता था। यस। और कहलाया भी जाता था कि ये तो यूसुफ भड़ई का बेटा है। यस बिल्कुल। दैट वाज रजिस्टर्ड इन द बुक्स। नस्बनामा रजिस्टर्ड। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें जानने की जरूरत है। आज के दौर के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो नॉलेज नहीं रखते, इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल आपने सही। और ये चीजें, क्योंकि न्यू ईयर तो सभी मनाते हैं, लेकिन हमारी सिग्निफिकेंस न्यू ईयर मनाने की डिफरेंट है, हमारी रीजंस डिफरेंट रीजन। और जो असल में न्यू ईयर है वो है ही मसीही न्यू ईयर। यस। पूरी दुनिया तो मनाती ही है, लेकिन असल में ये मसीही है। बिल्कुल ठीक। इसकी रीजन भी यीशु मसीह है। तो जब जिस साल की रीजन ही यीशु हो, वाह, तो वो क्या है खूबसूरत। कितनी खुशी से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, कितने जोश के साथ करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कितनी हमें खुशी के साथ एक दूसरे को विश करनी चाहिए, और कितनी अहमियत है कि हम इस दिन इबादत करें, हैं जी, उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी करें और नए प्लान खुदा के सामने रखें। क्योंकि नया साल हमें यह भी मौका फराहम करता है कि हम नए नए प्लान आइंदा के लिए बनाएं, और खुदावंद अपने लोगों के जो भी प्लान मंसूबे हैं उन पर बरकत देता है। आमीन, आमीन। डॉक्टर साहब, बहुत सारे चर्चेज इस चीज़ की प्रैक्टिस में हैं, और हम लोग भी अपने चर्च के बैनर के नीचे भी इस साल हमने ये सोचा कि हम न्यू ईयर में दुआ के साथ एंटर होंगे। वेरी गुड। पूरा चर्च जो है दुआ के साथ 12 बजे, जब 12 बजे और नया दिन स्टार्ट हो, नई डेट स्टार्ट हो, तो हम दुआ के साथ, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की हुजूरी में, और फिर रोज़े के साथ आए। बहुत। और ये जो है ये एक खुदावंद की हुजूरी में
زندہ قربانی کے طور پر پہنچتا ہے اور خداوند اس سے خوش ہوتا ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ شادمان، بجائے اس کے کہ آپ 12 بجے بوتلیں کھولیں ٹھک ٹھک، ٹھیک ہے، اور پھر جا کر تو ڈانس کرے اور بھنگڑے ڈالے اور بال اوپر سے گرے اور پھر وہاں پہ ہلڑ بازی ہو۔ کیا ہی خوبصورت ہے کہ خداوند کی حضوری میں، اس کے قدموں میں آ کر اس کے جلال کو جو ہے وہ محسوس کیا جائے، محسوس کریں اور شکر گزاری کریں۔ اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں، عبادت کا یہ خاص دن ہے، اس کی برکتوں کو یاد کرنے کا خاص دن ہے۔ آئندہ سال کے لیے جو امید رکھتے ہیں، پلان کرنے کا یہ دن ہے، خدا کے سامنے رکھیں کہ آئندہ خداوند میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، اور خدا اپنے لوگوں کے منصوبے پورے کرتا ہے اپنے فضل سے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک نیو ایئر ریزولوشنز بناتے ہیں، اور بڑے لوگ ہیں جو منصوبے بناتے ہیں جس سال ہم یہ کریں گے، ان میں سے کوئی 90% تو ہوتی نہیں چیزیں پوری جو وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بناتے ضرور ہیں۔ ہمارے بہت سارے ایماندار بھی بناتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمیں خود سے منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے یا خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کی؟ ہاں، وہ منصوبے کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے سامنے رکھیں کہ خداوند میری یہ ضرورت ہے، یا رویا تو ہونی چاہیے نا کہ میں یہ چاہتا ہوں، تو اس کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ یہ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان منصوبے بناتا ہے لیکن پورا خدا کرتا ہے۔ تو ہمیں اچھے منصوبے خدا کے سامنے رکھنے چاہیے، جسے ہم ویژن بھی کہتے ہیں کہ اس سال ہمارا ویژن کیا ہے، اس سال ہم کیا کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے، اس کے جلال کے لیے، جو پچھلے سال ہم نے نہیں کیا، یہ اس کے سامنے رکھیں گے، لیکن پورا کرنے والا وہ خود ہے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، منصوبے تو انسان بناتا ہی ہے اور بہت سارے لوگ بناتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں اس پلان کو لے کر آتے ہیں اور اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ انٹروین کرے، وہ اس میں مداخلت کرے، اور وہ پھر جب چیزیں کریٹ ہوتی ہیں تو وہ خدا کے جلال کا باعث ہوتی ہے، اور وہ خوبصورت چیزیں ہیں جو خداوند بناتا ہے، خداوند کی مدد سے، خداوند کی رہنمائی میں مدد سے بنتے ہیں۔ بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی دے آر لرننگ، بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے کیونکہ آپ کی ایک پوری زندگی گزر گئی ہے۔ What do you think کہ اتنے سالوں میں اتنے سال گزر گئے، 50 سال سے زیادہ آپ کو خدمت کے اندر ہو، تو اتنے سالوں میں ہر ایک نئے سال میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ آپ کے ساتھ کس طرح سے رہا ہے؟ بالکل، میں نے اتنے سالوں میں یہ محسوس کیا ہے کہ خدا وفادار ہے، آمین، ہاللویہ، اور خدا ہمیشہ وفادار رہے گا۔ وہ گزرے سارے سالوں میں وفادار رہا، یہ میں فیل کرتا ہوں، اور اس نئے سال میں بھی وہ وفادار رہے گا، وہ برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ اس کی وفاداری، یہ جو سال اس نے دیا، یہ خدا کی وفاداری کا ثبوت ہے۔ یہ جو سال اس نے دیا ہے، یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ یہ جو سال اس نے دیا ہے، یہ اس نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ آگے چلیں اور اس کے منصوبوں کو پورا کریں۔ آمین، واجب۔ اور بہت سارے لوگ یہ شاید نیا سال نہ دیکھتے ہیں، لیکن خداوند نے اگر ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے تو اس کو اویل کے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ تو میں جب نئے سال کے اندر ہم انٹر ہونے کو ہیں یا ہو رہے ہیں، تو میں تو اس کو لیتا ہوں کہ ہمیں خداوند نے یہ ایک جو ہے موقع ایک اور دیا ہے تاکہ ہم انجیل کو اور زیادہ پھیلا سکیں اور انجیل کے کام کو زیادہ تیز سے تیز کر سکیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی بہت سارے قبائل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح یسوع سے ناواقف ہیں، اور ان کے پاس کس نے جانا ہے؟ گورے تو آ کے نہیں جائیں گے ان کے پاس، ہم نے جانا ہے، آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ خدا نے آپ کو بھی اتنی قوت اب دے رکھی ہے کہ آپ بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں فیس بک کے اوپر آپ ڈیفرنٹ جگہوں پر جا کے خدا ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں کہ اس نئے سال میں کس پیشن کے ساتھ، کس رفتار کے ساتھ ہم اس ملک کے اندر بطور خادم کام کر سکتے ہیں؟ جہاں بڑے یعنی ایوانجلزم کی ابھی بھی بہت ضرورت ہے، جس طرح آپ نے کہا ہے،
तो हमें बहुत दुआ के साथ, रूह कुद्स की कुव्वत के साथ, उसकी रहनुमाई के साथ, बल्कि मैं ऐड करूंगा, आप बड़े खुश होंगे, क्योंकि मुझे पता है आपका पैशन, खुदा ने आपको बुलाया है, चुना है। तो बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल की एक आयत बड़ी टचिंग है, बाकी सारी ही हैं, लेकिन इस मौजू के मुताबिक वो कहता है कि मुझे जन्ने के से दर्द लगे हुए। इस साल हमें दर्द लगे जन्ने का, वाह वाह वाह, इवेंजलिज्म के लिए। लोग पैदा हों, लोग पैदा हों। पैदा कब होंगे? इवेंजलिज्म कब होगा? कब उसकी बादशाही में और लोग, बेटे बेटियां आएंगे? जब तक खादमों के अंदर जन्ने के से दर्द ना लगे। ये दर्द है, पैशन है, फिर बच्चे पैदा होंगे। इवेंजलिज्म, इसका मतलब है इवेंजलिज्म होगा और नई पैदाइश का काम होगा, नए सिरे से लोग पैदा होंगे। आज खादम को ये ज़रूरत है, पूरे यानी दुख के साथ, दुख ये कि बच्चे पैदा हों, बर्डन के साथ, बर्डन ये कह लें, एक बर्डन के वैसे भी खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कौमें हैं या कबाइल हैं वो खुदा के बेटों की राह देख रहे हैं। यस, और हम अपने कमरों में बैठकर अपनी अच्छी गाड़ियों में, नो नो नो, दैट इज नॉट अ राइट वे। नो, खुदावन ने ये मुल्क हमें दिया है और इस मुल्क के अंदर हमें खुदावन के काम को करना है और इंजील को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। यीशु मसीह की पहचान करवाएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं कि यीशु है कौन। और ये भी एक न्यू ईयर भी एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग आज गैर कौम में से भी देख रहे होंगे इस टेलीविजन को, और ये भी अपॉर्चुनिटी है कि यीशु मसीह ही कायनात का महवर है, यस, वक्त का महवर है, यस, सब चीज़ों का महवर वही है, उसी के गिर्द सब कुछ घूमता है। यस, और यीशु मसीह आज भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरी लाइफ के लिए। यस, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम मिलकर काम करें। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों मुझे मौका मिला एक बहुत बड़े इवेंट के ऊपर जाने का, और वहाँ पर पार्टनरशिप की बात हो रही थी, कोलैबोरेशन की बात हो रही थी, मिनिस्ट्रीज एक दूसरे के साथ राब्ता रखें, ये करें ये करें ये करें, लेकिन कोई भी शख्स रूल कुद्दस की बात नहीं कर रहा था। हाँ, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि कैसे मुमकिन है शराकत रूल कुद्दस के बगैर, कैसे मुमकिन है खिदमत रूल कुद्दस के बगैर, कैसे मुमकिन है। यीशु ने तो कहा था ठहरे रहना, बिल्कुल, और दुआ करो, ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास। बिल्कुल, कुव्वत के लिबास के बगैर कोई कोलैबोरेशन नहीं है, नो, कोई पार्टनरशिप नहीं No. है, जब तक रूल कुद्दस नहीं है। बिल्कुल, रूल कुद्दस ही हमें एक करता है, रूल कुद्दस ही हमें एक रूह करता है, रूल कुद्दस ही हमें हम ख्याल करता है, बिल्कुल ठीक है, और रूल कुद्दस ही हमारी रहनुमाई करता है कि हम खिदमत में आगे बढ़। बेशक, बहुत खूबसूरत। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन दिस न्यू ईयर, यस, कि उसके बगैर हम नहीं खिदमत कर सकते। बहुत अच्छे, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कह दी है जो बाइबल मुकद्दस में लिखी है कि जब तक पाक रूह का यानी कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो, है ना। और जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा, है ना, तो फिर इसके आगे ये है उसका दूसरा ऐसा, जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो तुम मेरे गवाह होगे, फिर गवाह होंगे, फिर कहाँ से? यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर हम उसकी गवाही देना चाहते हैं, इवेंजलिज्म करना चाहते हैं, तो रूहुल कुद्स की मामूरी की ज़रूरत है। तो फिर हम यरूशलेम में भी, अपने मुल्क में, अपने घर में, अपनी बरादरी में भी काम करेंगे, फिर यहूदिया में भी काम करेंगे, पड़ोस में काम करेंगे, फिर सामरिया में भी, गैर अक़वाम में भी काम करेंगे, फिर हम पूरी दुनिया में इवेंजलिज्म करेंगे। एक तरतीब है, इसके वुसतें और दायरे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन पाक रूह की कुदरत के वसीला से। अगर पाक रूह की कुदरत नहीं तो हम उसके गवाह नहीं बन नहीं सकते। मुश्किल है। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे डॉक्टर साहब ऐसे हैं जो रूहुल कुद्दस की कुव्वत के बगैर शायद खिदमत करना चाहते हैं। मेरी भी उनसे ये दरख्वास्त है, आज नए साल के मौका पर डॉक्टर साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की है कि रूहुल कुद्दस के बगैर, कुव्वत के बगैर, कुव्वत के लिबास के बगैर कोई खिदमत नहीं है, क्योंकि ये सारी खिदमत जो है ये रूहुल कुद्दस की है। बेशक, ये सारी मिनिस्ट्री रूहुल कुद्दस की है, हम तो सिर्फ और लेबर करते हैं इसमें।
Thank you very much ڈاکٹر صاحب, it is a wonderful time with you. اور خداوند آپ کو اسی طرح سے بڑھائے. نئے سال میں ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی بلکہ دعائیں جیسی ٹی وی کے میری دعائیں جیسی ٹی وی کے ساتھ ہے, کیونکہ جیسی ٹی وی جو پائنیئر چینل ہے پاکستان میں ہے, تو اس لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور خداوند اس جیسی ٹی وی کے وسیلہ سے اپنا پاک مقصد پورا کرے, آپ کو اور زیادہ استعمال کرے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جیسی ٹی وی کے وسیلہ سے تمام ایمانداروں کو, مسیحیوں کو میں نیا سال مبارک کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. دوستو ایک خوبصورت گیت کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک گیت سنتے ہیں, اور اس کے بعد نئے خادمین کے ساتھ اسی شو کے اندر دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ٹیون ود جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن اینڈ ایک خوبصورت ورشپ سانگ. ویلکم بیک دوستو. بڑا خوبصورت سانگ آپ نے سنا. نیو ایئر کا دن ہے اور نیو ایئر کی خوشیوں میں ہم آپ سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں. اور نیو ایئر کی سب سے بڑی خوشی یسوع مسیح خود ہے, کیونکہ یسوع مسیح ہی ہے جو نئے سال کی بنیاد ہے اور ہماری زندگی کا مرکز ہے, اور اسی کے وسیلہ سے ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ کلام کے وسیلہ سے ساری چیزیں بنائی گئی, اور کلام کے لیے بنائی گئی, لوگوس کے لیے, یسوع مسیح کے لیے سب کچھ بنایا گیا. اس لیے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں. وقت اور میعاد اور ٹائم اینڈ اسپیس, ایوری تھنگ از کریٹڈ بائی ہم اینڈ فار ہم. اس لیے ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں. ایماندار شادمان ہے. دوستو آج میرے ساتھ ایک اور بڑے خوبصورت خدا کے خادم موجود ہے, کپل ہے, اور بڑی جانفشانی کرتے ہیں, خدا ان کی خدمت میں مسرور ہیں. پورے سندھ کے اندر ایوانجیلیکل کام, مشنری کام کر رہے ہیں, اور پنجاب کے اندر بھی, پورے پاکستان کے اندر خدا انہوں نے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور بہت سارے لوگ ان سے واقف ہیں, بہت سارے اگر نہیں واقف جیسی ٹی وی پہ ویسے پہلی دفعہ وہ آ رہے ہیں, لیکن بہت سارے خادمین ان سے واقف ہیں, بہت سارے ایماندار ان سے واقف ہیں, اور آج وہ ہمارے اس پروگرام کی زینت ہوں گے. دوستو آج ایٹرنل سلویشن منسٹریز سے ہمارے ساتھ پاسٹر ڈینیل سلیم ہیں اور پریملا ڈینیل موجود ہیں. ہم آپ کو بھرپور تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں, اور ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. بڑا ہی خوبصورت اور شادمان جو ہے آج کا دن ہے, اور خداوند نے یہ ہمیں نیا سال دیا ہے. 2025 میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور خداوند اس سال میں بڑے کام کرنے کو ہے. اور امید کرتے ہیں جب خداوند ہمارے آگے ہو کر چلتا ہے تو خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے کام. آمین. بالکل. What is your experience in your life? You are doing evangelical work, missionary کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں بڑے بڑے crusades, conventions کرتے ہیں. کیا ہوپ ہے آپ کی منسٹری کی نئے سال کے اندر؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ بھائی صاحب, اینڈ ہیپی نیو ایئر ٹو یو اینڈ یور فیملی. اور آپ سب دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت سلام. جی سی ٹی وی کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا کے خادم پاسٹر جوید رؤف کے لیے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ بوتھ آف اس. نیا سال اور کرسمس کوئی 4-5 دنوں کے فرق سے آتا ہے, تو اسپریچولی میں سمجھتا ہوں دیر از ڈیوائن کنیکشن, کہ کرسمس کی جو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں, اس کے کچھ 1 ہفتے کے بعد نیو ایئر آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی نجات کا دنیا میں مکمل ہونا, کلام کا اس دنیا میں آنا, اور اس کے بعد نیا سال آ جانا پورے سال کی اسائنمنٹ ہے. بطور ایماندار, بطور مشنری یا بطور خدا کے خادمین ہوتے ہوئے چرچ کے لیے میں سمجھتا ہوں نیو ایئر از اے چیلنج بائی اٹ سیلف, کہ ہم نئے سال کو کس طرح سے ریسیو کرتے ہیں. کیونکہ گزرے سالوں کے اندر, خدمت کے تجربات کے اندر, جب بھی نیا سال آتا ہے اور اس سے پہلے کرسمس کے بعد موسٹلی خادمین 25 یا 26-27 دسمبر کو فری ہو جاتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں جو اگلے 4-5 دن ہوتے ہیں ٹائم ہمارے پاس, اس میں تو نہیں سو پاتا. میں بہت سوچتا ہوں کہ نئے سال میں ہم نے کیا ایکشن پلان کرنا ہے, کس طرح سے خدمت کو لے کر چلنا ہے. اور میرا تو ایک پرسنل دس از مائی سسٹم,
کہ میں اپنے کچھ دوستوں کو لے کے بیٹھتا ہوں, اپنے سے سینئر ہم خدمت بہن بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ کچھ ہم نے ایک سال میں کیا ہے, اور میں ان سے کہتا ہوں بتائیں ہم کہاں پر ویک ہیں, پلیز ہماری ہیلپ کریں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نئے سال میں اس جگہ پر ہم کام کریں تاکہ ہماری گروتھ ہو سکے اور ہم زیادہ ڈیپلی افیکٹ کر سکیں. سو نیو ایئر از اے نیو لیول آف یور بلیسنگ, اور خدا اگر آپ کو سال دے رہا ہے, بہت سے لوگ بھائی صاحب گزرے دنوں کے اندر اس دنیا سے جا چکے ہیں, بہت سے ہم سے بہترین لوگ, زیادہ پڑھے لکھے اشراف, اہل علم, اور آپ کہہ سکتے ہیں اسکالرز, اور بہت میجر پرسنالٹیز وی واچ آن میڈیا جو اس سال میں چلے گئی ہیں. لیکن بطور ایماندار کرسمس کے بعد جو نیو ایئر ہے, یا یہ جو آج آپ کے نیو ایئر اسپیشل ہے, تو میں آپ دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر خدا آپ کو نیا سال دے رہا ہے then there is a plan of God in your life. خدا نئے سال میں آپ سے کچھ چاہتا ہے, اور خدا کیا چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم قوموں اور امتوں تک یسوع مسیح کو لے کر جائیں. بہت خوبصورت بات ہے. ایک آپ نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا جو مجھے فوراً کلک کیا, وہ ہے اسائنمنٹ. یس, God always gave us assignments. وہ جن کو وہ فوکس کیے ہوئے ہے, جن کو وہ چنتا ہے, ان کے لیے اسائنمنٹس رکھتا ہے. آمین. اور کیا ہی خوب ہے کہ خدا سے خود سے اسائنمنٹ لی جائے. بعض اوقات خداوند ہمارے پرانے کام کو لے کر چل رہا ہوتا ہے ساتھ, اور اس میں ہمیں پراسپر کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں ایک بک پڑھ رہا تھا, غالباً آپ نے بھی شاید پڑھی ہو, ڈاکٹر مائیکل یوسف کی, وہ ہے یو وانٹ می ٹو ڈو واٹ, تو کیا چاہتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہے. تو وہ بڑی خوبصورت بک ہے, اور اس میں وہ کہتا ہے کہ خداوند سے ہم خود پوچھیں کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں, گیو اس اسائنمنٹ, تو اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کر. تو کیا ہی خوب ہے جو آپ نے کہا کہ ایک گیپ ہوتا ہے, ایک چند دن ہوتے ہیں جو کہ درمیان میں ریسٹ کے ہوتے ہیں, اور لوگ اس کو بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن خادم کو جو ہے وہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ نیا سال جو آنے کو ہے, نئے اسائنمنٹ جو خداوند دینے کو ہے, اسے ریسیو کر سکے, اس بلیسنگ کو, اس نئے کام کو, اس نئے لیول کو ریسیو کر کے نئے سال میں داخل ہو. آمین, ڈیفینیٹلی. تو ہم لوگ اس دفعہ اپنے چرچ میں تو اس کو ایسے لے کر چل رہے ہیں, غالباً آپ بھی کرتے ہوں گے اور بہت سارے چرچز کرتے ہیں, کہ ہم لوگ روزے کے ساتھ انٹر ہوں خدا کی حضوری میں, شکر گزاری کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں, کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اس سال میں ہمیں محفوظ رکھا, اور نیا سال نئے لیول, نئے سیزنز کے ساتھ جو ہے ہمیں دیا ہے. تو سیزنز بڑے امپورٹنٹ ہیں ایماندار کی زندگی میں, کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایماندار کی زندگی میں سیزنز نہیں ہیں تو اس کو چیک کرنا چاہیے ہی از کولڈ اور نوٹ. کیونکہ ہمارا خدا ٹھہرا ہوا خدا نہیں ہے, وہ ساکن ہستی نہیں ہے, بلکہ وہ متحرک خدا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی لائف میں نئے سال کو اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ریسیو کریں گے. لیٹ سپوز بہت دفعہ خادمین کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے لاہور میں خدمت کرنی ہے, اور وہ پورا سال نہیں کر پاتے, تو نئے سال میں کہتے ہیں خداوند یہ بڑا مشکل ہے, مجھے فیصلہ آباد دے دے, یا مجھے کراچی دے دے, یا مجھے پشاور دے دے, یا مجھے کہیں اور لے جا. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس سٹینڈرڈ کو میٹ کیوں نہیں کر پا رہے. تو نیا سال صرف اس لیے آتا ہے, سب سے پہلے آپ نے بہت خوبصورت بات کی, آئی ریئلی اپریشیٹ یور چرچ, اور میں دیکھتا ہوں کس طرح پیشنیٹلی پروفیٹیکلی آپ خدا کے کام کو, اینڈ یو گائز ون آف دی پائنیئر ان ٹی وی منسٹری. تو ہم سیکھنے والوں کے بھی لیے یہ بہت اچھا ہے, اور کہ ہم یہ دیکھیں کہ آج اگر جے سی ٹی وی اس جگہ پر ہے تو کیوں ہے. آپ نے اس کو لیفٹ نہیں کیا, آپ نے بڑے فیسز دیکھے ہوں گے. ڈیفینیٹلی ایماندار کی زندگی مشکلات سے بری ہے, لیکن اگر آپ یہ کہتے نہیں خداوند یہ نہیں ہو رہا, مجھے یہ کرنا ہے, تو ایسا ٹریک چینجر کبھی بھی کسی ٹریک پہ نہیں پہنچتا. سو آئی بلیو کہ نیا سال اس لیے آتا ہے تاکہ ہم خود اکاؤنٹیبل ہوں, تاکہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کو پروو کر سکیں. تو آپ کا چرچ اگر شکر گزاری کے ساتھ نئے سال میں انٹر ہو رہا ہے, تو وہ تمام کام جو پچھلے سال آپ نہیں کر پائے, God gonna do in this new year. اور میرا یہ آپ کے لیے دعا بھی ہے, یہ ایمان بھی ہے. اور آپ نے سیزنز کی بات کی تھی, تو میں نے اپنی لائف میں بڑے مزیدار سیزن دیکھے ہیں. اس سے پہلے جب میں اپنی پروفیشنل لائف میں تھا, بڑی اچھی جاب تھی, بڑا سٹینڈرڈ تھا, پروٹوکولز تھے. پھر خدا نے مجھے پنجاب کے سیزن سے نکالا اور سندھ میں بھیج دیا. تو شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, کیونکہ موبائل کے سگنلز نہیں آتے تھے, فیسیلیٹیز وہاں پہ نہیں تھی. تو میں نے کہا خداوند میں تیار ہوں اس سیزن کو فیس کرنے کے لیے, لیکن ہر چیز چلی جائے, اس نئے سیزن میں تیرا ہاتھ میرے سے جدا نہ ہو. تو پھر کچھ دیر کے بعد اب میں اس سیزن کے بغیر رہ نہیں پاتا, تو ٹرانزیکشنز, شفٹنگ
اور काउंटेबिलिटी, जब इन तीनों चीज़ों के अंदर आप खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं तो खुदा बड़े बेस्ट सीज़न आपकी लाइफ में लेकर आता है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में बरकतों के सीजन्स को एंजॉय करना चाहते हैं, वो प्रोस्पेरिटी है, वो रेस्टोरेशन है, वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, वो चर्च ग्रोथ है, तो उसके लिए हमें खुदा को मौका देना होगा कि वो सीजन्स को हमारी ज़िंदगी में लेकर आए ताकि हम खुदा के रूह के नए वेदों को सीख सकें। वैसे बड़ी खूबसूरत आपने बातें की हैं एंड आई 100% एग्री विद यू। अब बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कंफ्यूज होते हैं कि वो एंड उनका अमेरिका यूरोप होता है। जी जी। क्योंकि वो यहाँ पे खिदमत नहीं कर सकते तो वो फिर कहते हैं अच्छा और अमेरिका में जाना है, हुण मैं इधर जाना इधर जाना। ये तो खैर एक मजाक की बात है। खुदावंद हर एक को मौका दे कि वो इन कौमों में जाके प्रीच करे। और मेरी तो दुआ है, बल्कि हम लोग इसको सामने रखे हुए हैं कि ईस्ट से वेस्ट के अंदर अंजील गई थी जी। और फिर वेस्ट से ईस्ट के अंदर आई। अब दोबारा मौका आ गया हमारे पास कि हम फिर ईस्ट से वेस्ट के अंदर इस मूव को लेकर जाएं रूह कुदस की कुदरत के साथ। और जहाँ तक आपने सीजन्स की बात की, सीजन्स आर एसेंशियल, जी, बहुत ज़रूरी हैं ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर। अगर वो नहीं होंगे तो हम ग्रो नहीं कर सकेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ दाऊद की तरह कहना ज़रूर होगा हर ईमानदार को, खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर, मैं किसी बला से नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। तो जो नीचे से वैलीज में से गुजरना, दैट इज़ ऑल्सो अ सीजन। जी बिल्कुल, वो भी एक सीजन है। और आपकी इजाज़त से मैं एक बात करना चाहूँगा, बस हमने ये देखना है सीजन्स के अंदर के बिहाइंड एवरी सीजन यू मस्ट नीड जीसस। हाँ जी। अगर आपके सीजन का रीज़न यसु नहीं है तो फिर आप सफ़र भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो सफ़र डेफिनेटली, असल में खुदावन हमारा जो है बहुत वफादार खुदा है। आमीन। मुझे भाई डैनियल तकरीबन 32 साल हो गए खिदमत में। 91 से मैंने शुरू किया था संडे स्कूल मिनिस्ट्री से, तब मैं FA में था जी। उस वक़्त से, और उस वक़्त से खिदमत में। और खुदावन ग्रो कर रहा है, मैच्योरिटी का नया लेवल दिया खुदावन ने, हर तरह से प्रॉस्पर भी किया हर तरह से। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ, मैं वॉनरेबल हो सकता हूँ, खुदा वॉनरेबल नहीं है, कभी भी नहीं। खुदा जो है वफादार है। जब वो आपको चुन लेता है, जब आप उसके ममसू हैं, जब अनॉइंटिंग आपके पास है, तो वो अनॉइंटिंग खुदा की तरफ से है। आमीन। और खुदा जो है अपने ममसू को अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से उठा खड़ा करता है। चाहे आप गिर भी जाएं, लेकिन आप उठ खड़े होंगे, क्योंकि आपके पीछे वो अनॉइंटिंग है जो खुदावन की तरफ से मिली हुई है। तो मैंने तो इस पूरे सीजन में बहुत कुछ सीखा है कि खुदावंद वफादार खुदा है, और वो नए साल में भी वफादार खुदा है, हर तरह से वफादार खुदा है। बहन की तरफ आऊँगा, वो मैं देख देख के वो ना बोर हो जाए। बहन आप भी भाई के साथ खिदमत के अंदर हैं, और ये चैलेंजिंग है। मैं खुद बदीन में गया हूँ, मैं हैदराबाद में खिदमत के लिए गया हूँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही वहाँ पे नहीं है। हम पंजाब के आदि हैं और स्पेशली लाहौर के आदि हैं, तो कैसा लगता है क्या वहाँ पे? वो तो डिफरेंट माहौल होता है, सब कुछ। क्या फील करती हैं फिर, कैसे खिदमत होती है? जी भाई साहब, खिदमत जो है वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। और मुझे जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे वो याद आ रहा था खुदा के कलाम की वो बातें, जब वो कहते हैं कि इंसान का खुदा की बादशाही में जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसा ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना। तो कोई भी चीज़ जो है वो हम आसानी से नहीं पा सकते, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जैसा कि मेरे हस्बैंड ने बता दी कि हम सिंध की जो खिदमत है वो डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लाहौर के आदी हैं। हर एक चीज़ बासानी मिल जाती है, रात के चाहे 2 बजे हो 3 बजे हो, हर एक चीज़ अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पे हम 3-3 4-4 घंटे 6-6 घंटे सफ़र करते हैं, और दूर दूर तक कोई होटल नहीं नज़र आता। और प्रेगनेंसी के हालत में, यहाँ तक कि जब मेरा बेबी रिसेंटली पैदा हुआ था तो 2 मंथ का 3 मंथ का उसको मैं छोड़ के फिर वहाँ पे जाती थी, और इतनी देर भूखा रहना। लेकिन पैशन था, एक जोश था, एक जुनून था, एक विजन था जो खुदा ने मुझे दे रखा था। तो वो बस यही था कि रूहों को जीतना है। तो जब मैं लोगों को खिदमत करते देखती हूँ, नो डाउट कि बहुत खुशी होती है। जब मैं दुआएं करती हूँ तो दिल खुशी से भर जाता है। सम टाइम इमोशनल हो जाते हैं कि किस कदर खुदा ने अपने लोग को चुन रखा है खिदमत के लिए। और लाहौर में रहते हुए भी कोई खिदमत आसान नहीं है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको ज़रूरत है एक्चुअली। तो खुदा ने तो जब यसु मसीह रोहे ज़मीन पर थे, और जब उन्होंने शागिर्दों को चुना था और जब भेजा था कि जाके खिदमत करो,
تو صرف ایک شہر کے لیے ان کو باؤنڈ نہیں کیا تھا بلکہ الگ الگ جگہوں پہ بھیجا تھا. تو جب یسوع نے جب مجھے وہ ویژن دیا, جب میں رات کو دعا کر رہی تھی, تو انہوں نے جب مجھے وہ سین دکھایا کہ یہاں پہ خدمت کرنی, کیونکہ 12-13 سال کی عمر میں وہ سارے ڈریمز آنا, ویژنز آنا, میرے لیے شاید یہ تھا کہ میں ایک چھوٹی بچی ہوں, اسی لیے شاید آتے ہیں. لیکن جب ایک نیا سال آیا, جب وہ نیا ویژن آیا, جب ہم نے وہاں پہ خدمت کا آغاز کیا, تو جیسے جیسے چیزیں بڑھتی گئیں تو پھر ہم نے خدا کی بے حد شکر گزاری کی کہ ہم اس لائق ہیں. اور سم ٹائم میں واقعی ایموشنل ہو جاتی ہوں یہ سوچ کے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن وہ ہمارا زندہ خدا ہے جس نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم اس کی خدمت کریں. یہ ایک بہت بڑا آنر ہے بہن, کسی کے اوپر خدا کی نظر ہو جانا, یہ ایک بہت بڑا آنر ہے. اسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آج بہت سارے خادمین جن کو اورڈین کیا جاتا ہے, جو خداوند کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ اس کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اٹ از گرانٹیڈ بٹ اٹ از آنر ٹو. ایک یونیورسٹی کے اندر اگر کسی کو ایوارڈ مل جائے نا تو فیس بک پہ یہ تصویریں پڑیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ایوارڈ تو آسمان سے ملتا ہے. اور جس کے اوپر اس کا فوکس ہو جائے, جس کے اوپر اس کی نگاہ پڑ جائے کہ یہ میرا چنا ہوا ہے, تو وہ تو بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں. اور خداوند نے آپ کو چنا, خداوند نے آپ کو کلیئر ویژن دیا کہ اس جگہ پہ خدمت کریں. خداوند نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے مجھے کہا کہ KPK کے اندر خدمت کر, پشتون لوگوں کے اندر خدمت کی جائے. تو میں نے وہاں پہ شروع کی. اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ. وہاں پر بہت زیادہ ڈفرینٹ ایٹماسفیئر ہے. پنجاب کے اندر بہت فریڈم ہے, وہاں پہ فریڈم نہیں ہے, وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن خداوند نے کیونکہ کہا کرنے کے لیے, اس لیے کرنا ہے. اگر ہم نہیں ان تک پہنچیں گے تو کون پہنچے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں گورے آتے ہیں, گورے آ کے دیکھتے ہیں کہ سکیور ایریا کہاں پہ ہم خدمت کریں. وہ ہمارے ساتھ ان ایریاز میں نہیں جا سکتے. ادھر کون جائے گا؟ ہم جائیں گے جو اس ملک کے لیے ہیں, اس ملک کے لیے چنے گئے ہیں اور اس ملک کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. پریز دی لارڈ. اب نئے سال کے اندر کیا پلانز ہیں بھائی صاحب؟ پھر سندھ کے علاوہ بھی کہیں کچھ ہے پلانز کے ابھی سندھ کے فوکس کیے ہوئے ہیں؟ نئے سال کے اندر پرسنلی میں آج بھی صبح اپنے مینٹور سے بات کر رہا تھا یہ آنے سے پہلے, تو ہم لوگ کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ ہم نے خدمت کی, ہم نے کروسیڈز کیے, ہم نے منادی کی, مگر وہاں پہ ہمارا فالو جس طرح سندھ میں سٹرونگ ہے باقی 3 صوبوں میں نہیں ہے. سو وی ور ریئلی لوکنگ کہ ہم کوئی ایسا طریقہ کار اپنائیں کہ نئے سال کے اندر ہم جا کے اس بیج کو مزید پانی دے سکیں تاکہ وہ پھلدار پودے بنے. سو وی آر ویری ایکسائٹیڈ اینڈ پیشنیٹ اباؤٹ نیو ایئر کہ ہم نئے سال کو ریسیو کریں. خداوند کے فضل سے آج آپ کے شو کا یہ ہمارا نیو ایئر کا فرسٹ پروگرام ہے, اس کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نئے سال کے اندر ہم جن جگہوں پر ہم نے لیڈرز کو تیار کر دیا ہے, نئے سال کے اندر یہ خوبصورت بات, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ باہر سے خادم آتے خدمت کرتے ہیں, تو پچھلے سال ہم نے پاکستان کے کچھ صوبوں کے اندر سندھ سے 3 لوگوں کو ایز مشنری بھیجا تھا, کیونکہ وہاں کی زبان ہمیں ساری نہیں آتی, وہ لوکل ہیں, وہ وہاں کے مقامی باشندے ہیں, وہ زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. تو نئے سال کے اندر ہمارا پلان ہے کہ ہم 15 لوگوں کو سندھ سے پاکستان کے باقی 3 صوبوں کے اندر بھیجیں تاکہ وہ بطور پاکستانی مشنری کام کریں. دس از ویری نیو. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی باہر سے آئے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح بھی آپ بات کرتے ہیں, اگر خدا نے ہمیں پاکستان میں رکھا ہے تو یہ غلطی سے ہم یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے, ایکسیڈنٹلی نہیں ہے, بلکہ دیر از اے پراپر ڈیوائن پلان آف گاڈ کہ خدا نے مجھے, آپ کو اور ہم سب کو پاکستان میں رکھا تاکہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے یسوع کے نام کی منادی کر سکے. سو نیو ایئر از آلموسٹ ہیئر, اور ہمارا پراپر ٹارگیٹڈ پلان ہے کہ ہم اپنے پاکستانی مشنریز کو باقی صوبوں کے اندر سینڈ کریں گے. جی ہاں, اور بڑا اچھا آپ نے کہا کہ مشنری تیار ہوں اور لوگوں تک پہنچیں اور خداوند کے جلال کا باعث ہو. بھائی صاحب میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ہر سیزن میں خدا نئے لوگ آپ کو دیتا ہے, اور بعض اوقات پرانے لوگوں کو آپ سے علیحدہ کرتا ہے کیونکہ آپ ان کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن خدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ وہ نئے لوگوں کو لانا چاہتا ہے تاکہ نئے سیزن میں نئی زیل کے ساتھ, نئے پیشن کے ساتھ اس ویژن کو ریسیو کرتے ہوئے کام کیا جا سکے. میں اس چیز کو پہلے نہیں سمجھتا تھا, مجھے خداوند نے جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ بعد میں دینا شروع کی کہ نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹک ود دا پیپل, اسٹک ود گاڈ.
God will provide you partners. God will provide you people who can help you to go anywhere, wherever you want to go. तो खुदावन सीजन्स के अंदर नए लोग देता है जी. और मैं ईमान रखता हूँ कि इस न्यू ईयर के बाद हम अपने जब JCTV अल्फा मेगा चर्च को देखते हैं, सो वी हैव मोर पीपल नाउ with us. We are having more people. New things are going to happen. Amen, definitely. A new wine will be given to us. Amen. और ये न्यू वाइन भी एक जो है बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और बिब्लिकल है कि खुदावन नए मसा, नई कुव्वत, नई हजूरी और उससे हर एक शख्स को जो है भर दे. देखिए डैनियल भाई, आप तो खैर एवेंजलिज्म करते हैं, यू नो बेटर. पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे कबाइल हैं जी जी ऐसे जिन तक अंजील नहीं पहुंची और वो पहुंचानी हमने. मीडिया एक अच्छा टूल है, उससे भी पहुंचा सकते हैं. आप लोगों को इन पर्सन जाके मिलते हैं, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. शायद हम नहीं पहुंच सकते लेकिन आप पहुंच रहे हैं. तो ये भी एक नए साल में मेरा ख्याल है कि इस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि खिदमतें मिलकर काम करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी रेयर है, ये होता ही नहीं है. बहुत सारे लोग इसको शायद ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते. कहते हैं लैक ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज है उनको जो है अपने कि ये हमारे कुछ मसला ना हो जाए खिदमत के अंदर, ये ना हो जाए जो ना हो जाए. लेकिन मैं सोचता हूँ कि जहाँ खुदा की हजूरी है, रूह कुदस मौजूद है, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी वो देता है, वन अकॉर्ड करता है, एक ख्याल करता है, हम ख्याल कर देता है, एक रूह कर देता है और रूह कुदस मूव करता है. आप क्या कहते हैं इसमें? आपके बड़े एक्सपीरियंसेस, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है. भाई साहब, मैं इस चीज़ में यीशु मसीह को बड़ा फॉलो करता हूँ. वैसे तो सभी करते हैं. यीशु मसीह कामिल इंसान थे, कामिल खुदा थे. यीशु मसीह को 12 शागिर्दों की इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि वो उनको असिस्ट कर सके. ना यीशु मसीह ने इसलिए शागिर्द चुने थे कि उनका बर्डन डिवाइड हो, बल्कि यीशु मसीह की अगर हम खिदमत को देखें तो वो हमें बताती है टीम वर्क बड़ा मैटर करता है. और अगर इसको हम बिब्लिकली देखें, स्पिरिचुअल साइनर्जी, रूहानी इत्तेहाद का होना ही किसी भी चर्च की, किसी भी इलाके की, किसी भी मुल्क की तरक्की का बाइस है. तो अगर हम देखेंगे, मेरे पास, मैं वर्शिप नहीं कर सकता, मैं लीड पास्टर भी नहीं हूँ चर्च का, मैं सिर्फ मुबशराना खिदमत करता हूँ. आप एक अच्छे प्रीचर हैं, खुदा ने ये तोड़ा आपको दिया है. मेरी मिसेज हैं, ये विमेन मिनिस्ट्री में काम करती हैं. आपकी अहलियाँ हैं, वो बहुत बड़े डिपार्टमेंट को हेड करती हैं. अगर हम दोनों मिलकर किसी काम के लिए मेहनत करेंगे तो हम सिर्फ रूह कुदस के उन 2 तोड़ों को जो खुदा ने स्पेसिफिकली हमें दिए हैं, हम उन्हें डिलीवर करेंगे. लेकिन हम अगर यीशु मसीह को फॉलो करते हुए अपने साथ कुछ ऐसे हम खिदमत, हम ख्याल और बाबरकत लोगों को लेकर चलेंगे जिनके पास डिफरेंट गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट हैं, तो फिर हम ज्यादा डीपली इफेक्ट कर सकते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो स्पिरिचुअल एनर्जी की है, स्पिरिचुअल यूनिटी की है. और मुझे बड़ी खुशी भी होती है, इसलिए हम कभी कभार इस बात को सोच के इमोशनल भी होते हैं. पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा खिदमत थी, पापा की चर्च बिल्डिंग्स हैं, सारा कुछ है. खुदा हमें वहाँ पर लेकर गया. और सिंध में अगर जितनी भी आप एप्रिसिएशन करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, तो कैमरे के सामने तो सिर्फ मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे साथ एक टीम है, खुदा के खादमीन हैं, जिनके अपने अपने चर्चेज हैं, अपनी अपनी डिनोमिनेशन है, मगर हम सब मिलकर एक यीशु मसीह के लिए काम करते हैं. तो अगर मैं इस प्रोसेस में से ना गुजरता, खादमों के साथ मुत्तफिक होना, चर्चेज को असिस्ट करना, खादमों से पूछना, बुजुर्ग खादमों को बुलाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ शेयर करना, तो कभी भी हम इतने इम्पैक्टेबल नहीं हो सकते थे. तो आपका सवाल और इसका जवाब सिर्फ यही है कि हमें मुत्तहिद होना है ताकि हम खुदा के रूह को फरोग देख सकें, ताकि ना कि खुद मशहूर हो, खुद तरक्की ना करें, बल्कि मसीह का बदन, पाकिस्तानी कलीसिया और आलमगीर कलीसिया तरक्की पा सके हमारी यूनिटी से. जी हाँ, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है जो डेवलप होनी जरूरी है आज के दौर के अंदर, कि असल गोल जो है वो मसीह के बदन की तरक्की है. खिदमतें दी गई, लिखा हुआ है खिदमतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन रूह कुदस एक है जी. और बहुत सारी खिदमतों के बीच में इसलिए दी गई ताकि मसीह का बदन तरक्की करे. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीखने की बात है. बड़ा अच्छा, अपने डिफरेंट डिनोमिनेशंस आपके साथ काम कर रही है, डिफरेंट चर्चेज आपके साथ सिंध में काम कर रहे हैं और हाथ में हाथ बढ़ाकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं. और वहाँ पर ज़रूरत भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वो मैंने तो देखे हैं कि एरियाज़ के वहाँ पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई फैसिलिटी है,
اور لوگوں کی حالت سلیوری کے سے بھی نیچے ہے، لیکن خداوند ان کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، خداوند انہیں نجات دینا چاہتا ہے، مسیح کی پہچان دینا چاہتا ہے، اور آپ یہ خدمت کر رہے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خداوند اسی طرح سے آپ کو بڑھائے اور کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ میری بہن نے جو رویا اور خواب میں دیکھا ہے سب کچھ، وہ سارا کچھ ممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپ خدا کے تابعدار ہیں، آپ خداوند کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور جو شخص بھی ویژن کی تابعداری کرتا ہے، خدا کے ارادے کو فرسٹ پرائورٹی دیتا ہے، وہ خداوند اسے سرفراز کرتا ہے، عزت دیتا ہے۔ اور نئے سال میں آپ کے لیے بہت ساری شبھ کامنائیں اور ویل وشز ویل وشز فار یو۔ خداوند اسی طرح سے آپ کو بڑھاتا چلا جائے۔ دوستو دیکھا کہ ینگ انرجیٹک خادم خداوند نے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں خداوند نے رویا دیا اور انہیں قوت دی، انہیں پروویژن دیا، انہیں ہر طرح سے سٹرنتھن کیا تاکہ اس ملک کے اندر کام ہو سکے۔ اس لیے تمام تر اختلافات بھلا کر آئیں، اس نئے سال میں ایک نیا عہد کریں کہ ہم یسوع کے جلال کے لیے کام کریں گے، خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں عزت دیں گے، پاک روح کی قوت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور سب لوگ مل کر اس ملک کے لیے دعائے خیر کریں گے، سلامتی چاہیں گے، اس ملک میں خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو لے کے چلیں گے۔ ایک چھوٹا سا گیت سنتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس بریک کے اندر خوبصورت سانگ آپ کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ٹیون ود جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن، کیونکہ ابھی اور مہمان آنا باقی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ ویلکم بیک دوستو، اور نیو ایئر کا یہ ہم پروگرام جو اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں، نئے سال کی آمد ہے، اور نئے سال کے اندر نئی ہوپس، نئے پلانز جو ہے وہ لوگ بنائیں گے، اور آپ بھی ایماندار ہیں، آپ بھی نئے پلانز بناتے ہیں، نئی ہوپ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت باتیں ہم نے پچھلے سیشن میں سنی ہیں خدا کے خادمین سے۔ اور دوستو اس وقت ہم موجود ہیں بشپ ڈاکٹر نعیم پرشاد صاحب کی رہائش گاہ پر، جہاں پر اسپیشلی جو ہے ہم لوگ جیسی ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں تاکہ نیو ایئر کے بارے میں بائبل کے اندر سے جو خوبصورت امید ہے ہمارے لیے، اس کے بارے میں ہم جان سکیں۔ اور میرے ساتھ خدا کے عظیم خادم، خدا کے ممسوح بشپ ڈاکٹر نعیم پرشاد صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا۔ ویلکم سر، ویلکم، تھینک یو سر، اور ہیپی نیو ایئر آپ کو۔ جی آپ کو بھی مبارک ہو۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ نیو ایئر جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے مسیحی زندگی کے اندر، گو کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور یہاں پر نیو ایئر اس طرح سے نہیں سیلیبریٹ کیا جاتا۔ بہت ساری ریزنز ہیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دیز ریزنز، کیا وجہ ہے، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی، کہ مسیحی زندگی کے اندر نئے سال کی کیا اہمیت ہے، اور نیا سال کیوں اتنا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ پورے ویسٹ کے اندر پورا فار ایسٹ ہے، اور بہت سارے ملک جو ہیں جو فری کنٹریز ہیں، ان میں نیو ایئر جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ جی، نیو ایئر میں جو ایک بیسک کانسیپٹ ہے وہ عبادت کا ہے، تو ہم اس کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں چرچز میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور نیو ایئر کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اس کی جو سیلیبریشن کا ایک مقصد ہے آل اوور دا ورلڈ، وہ شاید یہ ہے کہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ خدا کوئی ان کے حالات میں تبدیلی لائے گا۔ God is going to bring a certain kind of change in their lives and circumstances. So یہ ایک امید کی سیلیبریشن ہے کہ نیا سال آیا ہے، خدا اس میں ہماری زندگیوں میں کوئی نیا کام کرے گا، ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ہم ایک نئے کیلنڈر میں داخل ہو رہے ہیں۔ سو اس ایک پروگریسو چیز کو دیکھتے ہوئے، یا ایک پروگریسو رویے کو دیکھتے ہوئے کہ خدا بہتر سے بہتر ہماری زندگی میں کرے گا، ہم نئے سال کی بہت سی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے دیکھتے ہیں
کہ بنی اسرائیل غلامی میں تھے، پھر وہ بیابان میں گئے، ایک پروگریشن ہے، چینج آ رہا ہے، پھر وہ ملک کنعان میں چلے گئے اور وہاں پہ فاتح ہوئے اور انہوں نے اس ساری لینڈ کو آکوپائی کیا جو خداوند نے ان کو دیا. تو اس طرح سے ایک پروگریسو چینج نظر آ رہا ہے. تو نیو ایئر کی سیلیبریشن کے پیچھے یہ کانسیپٹ ایک موجود ہے کہ خداوند ہماری زندگیوں میں اور زیادہ بہتری اور بھلائی کو لائے گا. جی کرسچن ہسٹری کے اندر جو بزرگوں کی روایات ہیں یا جو اسپرچل فادر ہو گزرے ہیں، اور ناسیا کے اندر جب یہ سارا جو ہے وہ ارینج کیا گیا، ناسیا کریڈ ہے، اس کے اندر یہ کرسمس کے بارے میں بتایا گیا کب ہوگا کیسے ہوگا. اس میں نیو ایئر کا کبھی کوئی حوالہ ہمیں نہیں ملتا کہ نیو ایئر کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد 16ویں 17ویں صدی کے اندر آ کر نیو ایئر کو بھی جو ہے مسیحی رسم و رواج کا حصہ بنا لیا گیا. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ شروع میں تو ہمیں جوئش کیلنڈر میں نظر آتا ہے کہ وہ اس کی سیلیبریشن کرتے تھے، اور اس کے بعد جب کرسچن کیلنڈر ہوا، جارجین کیلنڈر بنا، تو اس میں 365 ڈیز کو کیلکولیٹ کر کے ایک سال جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور پھر جب 1 جنوری آتی ہے تو نیا سال شروع ہو جاتا ہے. تو پھر تب سے ہی اس کی جو سیلیبریشنز ہیں ان کا آغاز ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک روایت ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے 8 دن کے بعد ان کے ختنہ ہوا، اور ان کا نام جو باقاعدہ طور پر جوش نسب نامے میں شامل کر ٹریڈیشن دیا کے مطابق. ہاں جی، اور اس میں لکھا گیا کہ مریم جو ہے اس کی ماں ہوگی، یوسف اس کا باپ ہے. تو یہ بھی ایک سگنیفیکنس ہو سکتی ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے تو یہی سب سے بڑی سگنیفیکنس ہے کہ اس دن آفیشلی شریعت کے مطابق کرائسٹ کو ہیکل میں لے کر گئے اور مخصوصیت کی گئی، ختنہ کیا گیا، اور ان کا نام اور نسب نامے رجسٹر کیے گئے. تو یہ بھی ایک ایونٹ ہے، ایک تہوار ہے ہمارے لیے. دنیا کے لیے نئے سال کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ ایک سیکولر کانسیپٹ کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک تہوار بھی ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں شریعت کے مطابق پیش کیا گیا. اور اس کا بھی ایک بڑی میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت بات ہے. ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی تو مسلم کرسچنز کی، تو انہوں نے ایک نے کہا کہ مسیح نے شادی کیوں نہیں کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں تھا. تو اس اسکالر نے فوراً جواب دیا کہ 8ویں دن اس کا ختنہ ہوا تھا، and he was a perfect man and he was a complete man. بائبل مقدس کی رسومات بھی اور ہر چیز جو ہے ہمیں کمپلیٹ آنسر دیتی ہے یسوع مسیح کے بارے میں. تو ہم اس کو مسیح کے اس ہیکل میں پیش کیے جانے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. نیو ایئر کا ہمارا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ اس کے پیچھے دنیا کا سیکولر کانسیپٹ ہے. تو کیلنڈر چینج ڈاکٹر صاحب ہونا یا نیا سال آنا، آپ نے پہلے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ایک نئے سیزن کے طور پر لیتے ہیں. اسپرچل جو ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایماندار جو کہ خداوند کے ساتھ بڑی مضبوط زندگی گزار رہا ہے، چرچ گوئنگ ہے، اور بیپٹزم ہوا ہے اس کا، اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے نئے سال کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ اس تعلق سے جو میں نے کچھ جیو اسکالرس کو اسٹڈی کیا، ان کا خیال ہے جب نیو ایئر آتا ہے اور اس کے بعد جب مڈ ایئر آتا ہے تو خداوند کے فرشتے جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ چینج کرتے ہیں، جو موکل ہیں شہروں کے اوپر، ملکوں کے اوپر، اور ان کو گارڈین اینجلز بھی کہتے ہیں. اور وہ گارڈز جو ہیں اپنی ڈیوٹیز چینج کرتے ہیں، اور وہاں پہ فریش جو ہے چمک کے ساتھ فرشتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے، جوئش کانسیپٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ڈیٹ کا چینج ہونا نیا سال نہیں ہے، بلکہ جو اصل نیا سال ہے وہ ہے کہ اسپرچولی کوئی سگنیفیکنٹ چیز جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اور ہماری زندگی میں خدا ایک نئی اور بہتر ڈائمینشن کو لانا چاہتا ہے. اور اگر ہم پروگریسیولی بھی دیکھیں، 20-25 سال پہلے ہماری کرسچن کمیونٹی کسی اور لیول پہ رہ رہی تھی، اور اگر آج ہم دیکھیں
تو ایک بہت بہتر لیول پہ ہے. تو یہ ایک چینج آیا ہے اوور دا ایئرس، اور یہ خداوند کے فضل کے سبب سے ہے. جب سال چینج ہوتے ہیں ہماری ڈیسٹنی بھی چینج ہوتی ہے، ہماری ویلیو بھی چینج ہوتی ہے، ہماری برکتیں بھی چینج سے مطلب بڑھ جاتی ہیں، انکریز آتا ہے. وہ ہر سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے. تو خداوند ہر ایئر کو کراؤن کرتا ہے اپنی گلوری سے، فریش گلوری سے، تاکہ ہم اور آگے بڑھیں اور ہم اور ترقی کریں، ہم اور زیادہ کامیاب ہوں. سو اسپرچل ڈائمینشن میں چینج آتا ہے، اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں چینج لانے کی ضرورت ہے. کچھ پرانی ہیبٹس کو ہم لسٹ ڈاؤن کریں جو اچھی نہیں ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی سے مائنس کریں. کچھ نئی عادات جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، جیسے اخلاقیات ہیں، بائبل پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، روحانی ویلیوز ہیں، روحانی چیزیں ہیں، ان کو ہم ایڈ اپ کریں. اور جو اچھے رویے نہیں ہیں ان کو اپنی زندگی سے مائنس کریں. اور سب سے بڑھ کر میل ملاپ میں آگے بڑھیں. کرسمس کا جو پیغام ہے وہ پیس کا پیغام ہے، صلح کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اور یہی مسیحیت کا پیغام ہے جو کرسمس کا پیغام ہے. تو ہم اپنے اندر اور زیادہ پیس کو لائیں، صلح کو لائیں، اور میل ملاپ کو لائیں، ناراضگیاں ختم کریں. ایون منسٹریز میں بھی ہم ایک دوسرے کے کلوز آئیں، کلیبریشن کریں، محبت سے چلیں، ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوں، فیملی میں، رشتہ داروں میں، اور ایریاز میں. تو یہی ایک نئے سال کا ہمارے لیے ریزولوشن ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، جو جیوش ٹریڈیشن آپ نے بتایا، جو جیوش اسکالرز نے جو فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتے دیکھے پچھلے 3 دنوں سے پورے امریکہ، یورپ کے اندر، ایون کہ میکسیکو تک، اور اس کے علاوہ بھی ایجپٹ میں اور دوسری جگہ پہ بھی جو ہے وہ سائنٹیفکلی کہیں تو کچھ اور اسے کہتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی حیت پر نگاہ کرتے ہیں تو سرافیم ہیں جو نظر آئے لوگوں کو، کھلی آنکھوں سے سرافیم نظر آئے. اور ویسے ہی وہ ویلز بنے ہوئے جیسے حزقیل کی کتاب میں دیا، آنکھیں ہیں ان کی. تو یہ ان 3 دنوں میں نظر آئے، اور اب انٹرنیٹ بھرا پڑا ان چیزوں سے کہ دیکھا گیا، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کون ہے. بلکہ امریکہ کے جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے جو ہے وہ چھوڑے، اپنے ڈرونز چھوڑے کہ اس کو ڈھونڈے، اور ڈرونز جو ہے گر پڑے. انہوں نے ہیلی کاپٹر چھوڑے کہ دیکھیں کہ کون ہے، تو ہیلی کاپٹر تک گر پڑے. اور پچھلے 3 دنوں کے اندر ابھی تک 6 جو فلائٹس ہیں وہ جو ہیں وہ ہوئی ہیں، جو ہے ہاں جی ڈسپیئر نہیں ہوئی، وہ کریش ہو گئی ہیں. تو سم تھنگ از گوئنگ آن ان ہیونز. اور یہ میرا خیال ہے کہ something happens in the heavenly realms. ہاں جی heavenly when the times change, when the season change, when the year change. ہاں جی. اس لیے دیکھیں 70 سال کے بعد یوبلی آ جاتی ہے. there is a change کہ قرضے معاف ہو گئے، یہ ہو گئے، سب کے لیے معافی کا ہو جاتا. تو there was a change after 70 years. تو اسی طرح ہر سال کے بعد periodically خدام چینج آتا. اور سرافیم وہ ہستیاں ہیں یا خاص مخلوق ہیں جو خدا کی امیڈیٹ پریزنس میں رہتی ہیں. اور یہ انجیلک جو بینگز ہیں ان سے ڈیفرنٹ بینگز ہیں. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے کسی پرپس، نئے پرپس کو لے کے، نئی ڈائمینشن کو لے کے کوئی دنیا کو میسج دینے کے لیے وہ آئے ہیں کہ سم تھنگ سپر نیچرل اینڈ گریٹ از گوئنگ ٹو ہیپن in this year and in the coming years. We are going to come closer to God. جی ہاں بالکل. اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا ایمانداروں کے لیے، کیونکہ خداوند یسوع نے بھی کہا کہ تم عجیب عجیب جو ہے وہ چیزوں کو دیکھو گے آسمان پر، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے. اور خداوند نے ہمیں دکھایا کہ کیسے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کے چاروں کونوں کے اوپر خدا نے اپنے مقرر فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو کہ حکومتوں کو تبدیل کرتے ہیں، اختیار والوں کو تبدیل کرتے ہیں. تو کیا یہ وہ شفٹ تو نہیں ہے کہیں کہ وہ شفٹ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ کہ وہ مقرر فرشتے ہیں جو فار ایور ہیں؟ نہیں، فرشتے چینج ہوتے ہیں. دیر اینجلز آن دا اوشنز، سمندروں کے اپنے فرشتے ہیں، کانٹیننٹس کے اپنے فرشتے ہیں، وہ بڑے ہائیسٹ لیول کے ہیں، اور ان کا قد کاٹ بھی کچھ 100 فٹ اور بڑی بڑی ہائی ڈائمینشنز کے ہوتے ہیں. تو وہ کانٹیننٹس پہ رول کرتے ہیں. پھر نیچے کے ایریا میں کنٹریز پر آ جاتے ہیں. تو وہ گارڈز وہ چینج ہوتے ہیں.
اور خدا فریش اسائنمنٹ کے ساتھ نئے فرشتے بھیج دیتا ہے، بیکاز دے آر ناٹ اٹرنل بینگس. ان کا بھی ان کی انرجی، اسٹرینتھ، زور لگتا ہے. دے فائٹ اینڈ دے ڈو سم ورک. تو پھر ان کی ڈیوٹیز بھی چینج ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جب میلنیکی کا کروسیڈ تھا گدافی اسٹیڈیم میں، تو کچھ اپوزیشن تھی، تو ساری ٹیم جمع ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دن دے دیں دعا کے لیے، نیکسٹ ڈے وی ول میٹ اگین اینڈ وی ول سی واٹس دا لارڈس پلان. تو انہوں نے بتایا کہ جب میں کل رات دعا کر رہی تھی تو میں نے ایک بڑے لاہور کے اوپر ایک بڑے مائٹی اینجل کو دیکھا، تقریباً 50 فٹ اس کا قد تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. تو میرے لیے یہ سائن ہے، گو ہیڈ اینڈ ڈو دا ورک آف دا لارڈ اینڈ گاڈ ول ہیلپ یو. سو بتانے کا جو میرا مقصد ہے کہ وہ ایک بڑا قداور فرشتہ انہوں نے دیکھا، اور یہ ان کا آئیڈیا 50 ہے، پتہ نہیں کتنا تھا اپروکسیمیٹلی، اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو وہ واریر اینجلز خدا نے بھیجے ہیں. چرچز کے لیے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور طرح سے خادموں کے لیے ہوتے ہیں. ہاں جی، خدمت گزار روحیں بھیجی جاتی، ایمانداروں کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جب سال بدلتے ہیں، سیزنز بدلتے ہیں، تو اسی طرح سے فرشتے جو گارڈ فرشتے ہیں یا گارڈین فرشتے ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہیں. بلکہ ایک جیوش اسکالر کا کانسیپٹ ہے کہ صبح 6 بجے اور شام 6 بجے فرشتے چینج ہوتے ہیں آن اے لوور لیول. مطلب شہروں پہ جیسے ہماری آج کل یونین کونسلز بنی ہوئی ہے، تو ہر یونین کونسل پہ ایک کانسیپٹ میں دے رہا ہوں، ایک خدا کا فرشتہ ہوگا جو اس کونسل کو، کیونکہ the geographical boundaries also become the spiritual boundaries. تو جب ہم ایک جیوگرافیکل باؤنڈری بنا دیتے ہیں، جیسے اسرائیل کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، مائیکل جو ہے، مطلب وہ اسرائیل کا گارڈین اینجل ہے، اس کی جتنی ٹیریٹری ہے، فزیکل، جیوگرافیکل، وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، رول کرتا ہے. اور کئی فائٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میزائل واپس چلے جاتے ہیں، یا کوئی ایسے اور فینومناز ہوتے ہیں ڈیورنگ دا وار ٹائم. تو یہ ان اینجلز، انجیلک بینز کا کام ہے، اور یہ ٹائمز اور سیزنز اور ایئرز کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ جب ہم نئے سیزن میں ایک ایماندار داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے سم تھنگ فریش از ہیپننگ. کچھ فریش ہونے کو ہے خدا کی طرف سے ایماندار کے لیے. جی، کوئی نیا کام ہونے کے لیے. ہم پچھلے دنوں پریئر میں تھے، تو نیکسٹ ایئر کے لیے خداوند نے جو ایک گائیڈ لائن ہمیں دی، وہ ایگزیکٹ جملہ یہ تھا کہ میں صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. I will release streams in the desert. تو میرا یہ خیال ہے، اس سے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خدا جو چیزیں خشک ہو گئی ہیں، ڈرائی اپ ہو گئی ہیں، رشتے ڈرائی اپ ہو گئے ہیں، ان کو پھر سے سیراب کرے گا. جو لوگ جو ہیں، جو ڈپریس ہو گئے ہیں، پریشان ہیں، مایوس ہیں، قرض کے نیچے ہیں، دباؤ میں ہیں، خدا ان کے لیے کوئی تازگی کی چیز لائے گا. اور چرچ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چرچ میں ایک نئی تازگی آنے والی ہے. چرچ وائبرنٹ ہوگا اور زیادہ. کئی دفعہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں چرچ کس طرف جا رہا ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے، کیا؟ تو اس میسیج سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ چرچ میں جو ڈرائینس ہے خداوند ختم کرے گا، اور اپنی پریزنس کو بھیجے گا، اور اپنی قدرت کو نازل کرے گا، اور سٹریمز کو جاری کرے گا. اور یہ ندیاں جو ہیں آپ آلریڈی سمجھتے ہیں، پاک روح کے بہاؤ کو بھی پیش کرتی ہیں. تو روح القدس کا بہاؤ ہماری نیشن میں ایک نئے انداز سے ہوگا. سو سم تھنگ فریش اینڈ نیو اینڈ ڈفرنٹ اینڈ یونیک is going to happen in the church in the next year. Praise the Lord. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ ایک صدی کا کوارٹر ہے. ہم ایک یونٹ پہ پہنچے ہیں، 25ویں سال پہ پہنچے ہیں. تو 1 سے 25 پہنچے ہیں، پھر 25 سے 50 ہے، یہ یونٹس ہیں. 50 سے 75 ہے، اور پھر آگے 100 ہے. تو اس یونٹ میں، اس کوارٹر کو خدا جو ہے، میں ایسے بیان کروں گا، there is an alpha anointing and there is an omega anointing. جب یہ صدی شروع ہوئی تو ہم الفا انوائنٹنگ میں سے گزرے تھے. اس کا مطلب ہے چیزوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے انوائنٹنگ.
And the omega anointing is the completion anointing. کئی خادموں پہ اومیگا anointing ہوتی ہے, وہ چیزوں کو اپنے اختتام تک پہنچاتے ہیں. مثلا کوئی وارفیئر ہو رہی ہے, جب وہ خادم آئے گا وارفیئر اینڈ پہ پہنچ جائے گی. یا کسی کے لائف میں سٹرگل ہے, جب وہ خادم پریئر کرے گا سٹرگل ختم ہو جائیں گے. اس کی اومیگا anointing ہے. تو یہ پاسبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے 2025 میں اومیگا انوائنٹنگ ریلیز ہوگی. جو منسٹریز, خادم, لوگ سٹرگل کر رہے ہیں وہ ایک بڑی سٹیبل فارم میں چلے جائیں گے. ہمارے جو سٹرگلز ہیں سٹیبلٹی میں چینج ہو جائیں گے. اور اسپرچولی جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چرچ ایک اور بہتر بڑی پوزیشن پہ چلا. بہت خوبصورت بات. اور ڈاکٹر صاحب میں پرسنلی بھی اسپرچولی یہ فیل کر رہا ہوں کہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ بہت بہتر سال ہوگا 2024 سے. اور کیتھولک ٹریڈیشن کے مطابق تو جوبلی ایئر ہے, اور ہمارے لیے ہر سال ہی جو ہے وہ نیا سال ہے. اور ویسے بھی بہت ہماری جوبلی ہے. ہاں جی, ڈرامیٹک چینجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, پولیٹیکل چینجز بڑے آ رہے ہیں, اور بڑا شفٹ ہے. اور خداوند نے ایمانداروں کو ایک اور موقع دے دیا ہے کہ وہ اور زیادہ گوسپل. میں اس کو ایک جملے میں یوں کہنا چاہوں گا, there is going to come promotion in the church. سیکولر میں اور انڈسٹری میں, بزنس میں ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں وہ اور آگے آئیں گے. آرمی میں, حکومت میں, سیاست میں, اور ان معاملات میں جو پہلے چھپے ہوئے تھے, دبے ہوئے تھے, وہ ان میں اور زیادہ نکھار آئے گا. تو ایک پروگریسیونیس ہمیں نظر آئی. Praise the Lord. Thank you very much for your time. It is great honor and بڑا اچھا خوبصورت انداز اور بڑی پازیٹیو باتیں, اور اسپرچولی ریلم کے اندر رہ کے بڑی پازیٹیو جو ہے ہوپ ہے ہمارے پاس 2025. خداوند آپ کو, آپ کے چرچ کو, آپ کی منسٹری کو بلیس کرتا رہے اسی طرح سے, اور آپ بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو. ہماری دعا ہے. تھینک یو اگین. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے خادم جو ہے وہ کیسے خوبصورت ہیں, اور وہ خوبصورت ہاتھوں میں تیار کیے گئے ہیں with their lot of experiences, خدا کے ساتھ ایکسپیرینس, اسپرچل وارفیئر کے ایکسپیرینسز, اور خدا کے کلام کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں ان خادموں کے اندر. اور ان خادموں کی وجہ سے آج کلیسیا قائم ہے. میں شکر گزار ہوں بشپ ڈاکٹر نعیم پرشاد کا کہ خداوند نے انہیں بڑی سمجھ اور حکمت دی ہے اپنے کلام کی, اور ڈیپتھ دی ہے اسپرچل وارفیئر کی. خداوند اسی طرح سے اپنے خادم کو استعمال کرتا رہے. اور نیو ایئر کی یہ جو اسپیشل پریز دا لارڈ ہے یہاں پر اختتام ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. نئے سال میں خداوند کو یاد کریں, نئے سال کے اندر خداوند کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے. لیٹ ہز ول بی ڈن ان دا نیم آف جیسس. پریز دا لارڈ. اپنا خیال رکھیں.